جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ جی دوستو، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرا یہ چینل انبیاء کے معجزے سبسکرائب کر دیں، بہت شکریہ۔ جی دوستو، آج کا موضوع یوسف علیہ السلام کا بھائیوں کو الوداعی سلام۔ جب آپ کے بھائیوں نے آپ کو کھوٹے درموں سے بیچ دیا تو تاجر کو کہا کہ یہ چور ہے اور بھاگ بھی جاتا ہے، تو اس تاجر نے آپ کو قید کر ڈالا اور آپ کی نگہبانی کے لیے ایک حبشی غلام کو آپ پر مقرر کر دیا۔ جب وہاں سے کوچ کرنے لگے تو آپ رونے لگے۔ تاجر نے آپ علیہ السلام سے پوچھا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جن لوگوں نے مجھے بچا ہے میں ان کو الوداعی سلام کرنا چاہتا ہوں، یعنی ایسا سلام کرنا چاہتا ہوں جو کبھی نہ لوٹنے والا کرتا ہے۔ تاجر نے اپنے غلام کو کہا، اس کو اپنے مالکوں کے پاس لے جاؤ تاکہ یہ انہیں الوداعی سلام کرائے، پھر قافلہ سے مل جانا۔ میں نے آج تک اتنا فرما بردار غلام نہیں دیکھا جو اپنے مالکوں سے اتنی محبت رکھتا ہو، اور اتنے ظالم کوئی مالک نہیں دیکھے جتنے ظالم اس کے مالک ہیں۔ وہ غلام آپ کو آپ کے بھائیوں کے پاس لے آیا اور سب سوئے ہوئے تھے۔ ایک ان میں سے بھیڑ بکریوں کی حفاظت کر رہا تھا جو جاگ رہا تھا۔ یوسف علیہ السلام اپنے محافظ غلام کے ساتھ پاؤں میں بیڑیاں لگے لڑکھڑاتے اس کے پاس پہنچے، رونے لگے۔ اس نے پوچھا، تم کیوں آئے ہو؟ آپ علیہ السلام یعنی یوسف علیہ السلام نے کہا، میں تمہیں الوداعی سلام کرنے آیا ہوں جسے تم کبھی نہ دیکھ سکو گے۔ ہائے افسوس، ہائے بربادی، یہ کیسا الوداع ہے؟ ممکن ہے؟ سب جاگ پڑے۔ یوسف علیہ السلام ایک ایک بھائی پر محبت سے سر جھکا کر بوسے لیتے ہوئے گلے مل رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کے ظلم کو دیکھیے اور یوسف علیہ السلام کی محبت کو دیکھیے۔ آپ چلتے ہوئے کہہ رہے تھے، اللہ تمہاری حفاظت کرے، اگرچہ تم نے مجھے ضائع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے گھروں میں قائم و دائم رکھے، اگرچہ تم نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، اگرچہ تم نے مجھ پر رحم نہیں کیا۔ آپ کے الوداعی سلام، رقت آمیز کلمات، دکھ بھری فریاد کا اثر بھیڑ بکریوں پر اتنا شدید ہوا کہ ان کے اس ہولناک منظر سے حمل گر گئے۔ جی دوستو، یوسف علیہ السلام کو آپ نے الوداع کر دیا تو آپ کو غلام نے پکڑ کر اپنے ساتھ چلا لیا تاکہ قافلہ سے مل جائیں۔ آپ کو بیڑیاں لگا کر ایک سواری پر سوار کر کے ساتھ لے جایا جا رہا تھا۔ کنعان کے قبرستان سے جب آپ کو گزارا تو اپنی والدہ رحیل کی قبر کو دیکھ کر آپ اپنے جذبات قابو نہ رکھ سکے۔ سواری سے اتر کر قبر سے لپٹ کر روتے ہوئے عرض کرنے لگے، اے میری اماں، قبر سے سر اٹھا کر ذرا اپنے بیٹے کو بیڑیوں میں جکڑا ہوا تو دیکھو۔ اے میری ماں، بھائیوں نے مجھے کنویں میں پھینک دیا، باپ سے مجھے جدا کر دیا، کھوٹے سکوں سے مجھے بیچ ڈالا۔ میری چھوٹی عمر پر بھی ان کا دل نہ سجا، انہیں مجھ پر کچھ رحم نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اور میرے والد کو مقام رحمت میں جمع کرے،
وہی رحمان اور رحیم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔